الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ وزیر و مصاحب سب ہی مشورے میں شریک تھے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست بھی وہاں موجود تھا۔ وہ یہ سب باتیں سن کر بھاگا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، آج فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں۔ میرا کہا مانو، میری رائے ہے کہ تم آج ہی اس شہر سے نکل جاؤ۔ وہ خیر خواہ آدمی تو یہ اطلاع دے کر چلا گیا، لیکن نہ کوئی رفیق سفر تھا اور نہ سامان اس سفر۔ راستے سے ناواقف، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں۔ پورا مصر فرعون کے قبضے میں اور فرعون کی پولیس موسیٰ کی طاق میں۔ رہیں تو کہاں رہیں اور جائیں تو کہاں جائیں، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر ڈرتے ہوئے اور لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا کہ تم مدین چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر مدین کی طرف چل دیے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری رہبری فرمائے گا اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ مدین ایک چھوٹا سا عربی شہر تھا۔ نہ وہاں مصر کے ایسے شہر بنے ہوئے تھے، نہ ویسے محل، نہ ویسے بازار، مگر اس لحاظ سے وہ بڑا خوش نصیب شہر تھا کہ وہ فرعون کی حکومت اور ظالم پولیس کی دست درازیوں سے مامون اور آزاد تھا۔ کتنا اچھا وہ شہر اور قصبہ ہے جہاں آزادی ہو، جہاں کے لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی نیند سوئیں اور اپنی خوشی سے اٹھیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شہر جہاں ذلت اور رسوائی کی زندگی ہو، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ذلت اور غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہیں۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کہاں جائیں اور کہاں ٹھہریں۔ نہ وہ کسی کو جانتے ہیں، نہ کوئی ان کو جانتا ہے۔ اسی خیال میں تھے کہ ایک کنواں نظر آیا اور وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو تھامے الگ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل تھے، ان کو ان دو لڑکیوں پر بہت ترس آیا اور کہنے لگے، تم چپ چاپ الگ کیوں کھڑی ہو؟ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ لڑکیوں نے کہا، ہم کیسے پانی پلائیں؟ جب یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا چکیں گے تو ہمیں موقع ملتا ہے، پھر مردوں کی بھیڑ میں ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور بغیر ہمارے کیے بنتا بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر اور بھی ترس آیا، اور انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو تو نے میری طرف اتارا ہے، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے بکریاں لے کر اپنے گھر پہنچی تو باپ نے کہا، آج تم دونوں خلاف معمول اتنی جلدی کیسے پلٹ آئیں؟ کیا بات ہے؟ اور روز تو بہت دیر سے آتی ہو تم۔ لڑکیوں نے کہا، ابا جان، آج نہ جانے کہاں سے ایک شریف صورت اور فرشتہ صفت آدمی آ گیا، اس نے ہم پر ترس کھا کر ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام لڑکیوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر بہت تعجب کیا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی پردیسی آدمی ہے۔ بھلا اس قصبے کے آدمیوں میں اتنی انسانیت کہاں کہ کسی پر رحم کریں یا ترس کھائیں؟ آج تک تو کسی نے ان پر ترس نہ کھایا، یہ ضرور کوئی پردیسی ہے۔ لڑکیوں سے کہنے لگے، بیٹی تم نے اس آدمی کو کہاں چھوڑا؟ لڑکیوں نے کہا، ابا جان، وہ تو کوئی پردیسی معلوم ہوتا ہے، اس کے اندازے سے پتہ چلا کہ وہ بالکل نیا ہے اس شہر میں، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، اس لیے وہ پانی پلا کر اس کنویں کے پاس ایک درخت نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹی
تم ٹھیک کہتی ہو، میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ پردیسی ہے، مگر بیٹی تم نے یہ بہت برا کیا کہ اس کو بے سہارا چھوڑ کر چلی آئیں۔ اس کا اس شہر میں کوئی ٹھکانہ ہے جہاں وہ ٹھہرے گا؟ اول تو یہ کہ اس کی مہمانی کا ہم پر حق ہے، پھر یہ کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم نے اس کو پوچھا تک نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ کہاں دن گزاریں گے، کہاں رات بسر کریں گے اور کیا کھائیں گے؟ بس اب تم دونوں میں سے ایک جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بھوکے پیاسے بیٹھے تھے اور اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی شرماتی لجاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے اور اسی احسان کے بدلے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ فوراً اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے، مگر وہ نبی زادے اور شریف زادے تھے۔ شرم و حیا، شرافت و انسانیت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ودیت ہو چکی تھی۔ ان کی شرم و حیا نے، ان کی شرافت و انسانیت نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ اس طرح جائیں کہ ان کی نگاہیں اس پر پڑتی رہیں۔ جانا ضرور تھا اور جانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت تھی۔ ان مجبوریوں کے تحت چل تو پڑے، مگر لڑکی کو پیچھے کر دیا، خود آگے ہو گئے اور کہا، تم راستہ بتاتی چلو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور بہت محبت کے ساتھ ملے، پھر ان کا نام اور ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع سے آخر تک اپنی داستان کہہ سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ پورا حال سنا۔ جب وہ پورا حال کہہ چکے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم خدا کے فضل و کرم سے امن و عافیت کی جگہ پہنچ گئے ہو اور ان ظالموں سے تم کو نجات مل گئی ہے، اور اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب کے ہاں آ کر سکون ملا اور وہ نہایت آرام سے رہنے لگے جیسے ایک عزیز کا بیٹا رہتا ہے۔ ایک روز ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے۔ نوکر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت دار اور قوی ہو، اور یہی دونوں خوبیاں ان میں بدرجہ موجود ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ایسا عالی ہمت اور امانت دار آدمی آپ کو ملنا مشکل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹی تمہیں یہ کیسے معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ان کی قوت کا تو اس وقت اندازہ ہوا جبکہ انہوں نے کنویں سے پتھر اٹھا لیا۔ جانیے ابا جان، وہ پتھر اتنا بھاری کہ اکیلا آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا، پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے تو وہ پتھر اٹھتا ہے، اور انہوں نے تنہا اٹھا لیا۔ اور ان کی امانت کی خوبی اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب میں ان کو لینے گئی تو یہ میرے آگے چلے اور مجھے پیچھے کر دیا تاکہ مجھ پر ان کی نگاہ نہ پڑے۔ ابا جان، نوکر میں یہ دونوں خوبیاں بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر قوت نہ ہوئی تو وہ ہمارے کس کام آئے گا؟ اگر قوت ہوئی اور امانت دار نہ ہوا تو بھی بیکار ہے۔ نری قوت سے بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے اگر امانت کا خیال نہ ہو۔ باپ کو اپنی بھولی بھاری معصوم صفت بیٹی کی بات بہت پسند آئی اور ان کے دل میں اتر گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت سمجھدار اور بڑے تجربے کار، جہاں دیدہ نبی اور بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے غور کر کے یہی نتیجہ نکالا کہ میری بیٹی ٹھیک کہتی ہے۔ یہ جو ان خوبیوں کا حامل بلکہ ہمہ صفت موصوف معلوم ہوتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا داماد بناؤں، اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں۔ سچ ہے کہ میں اس جوان سے بہتر دنیا میں کسی کو پا نہیں سکتا۔ میں اگر چراغ لے کر تلاش کروں گا تو اس سے بہتر نہ ملے گا، اور مدین میں بھلا ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے ہی بھیجا ہو کہ میں ان کو اپنا داماد بناؤں۔
اور خلافت بھی دے دوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام باتوں پر غور کر کے ایک دن بہت محبت اور وقار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں اس شرط پر دے دوں کہ تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے اور یہی تمہارا مہر ہے۔ دیکھو 8 سال کی شرط ہے، اگر 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری مہربانی ہے، میں انشاءاللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سے اتفاق کیا اور دل میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ضرور برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سبب پیدا کیا۔ وہی مدین میں ان بزرگ کے پاس لایا اور اسی نے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا کی اور اسی نے اس رشتے کو آگے بڑھایا۔ اس میں سراسر خیر ہے، مگر سمجھدار بہت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خیال کیا کہ اگر میں 10 برس چرانے کی مدت مقرر کر لوں اور مجھ سے نہ ہو سکے تو بری بات ہے، اس لیے میں پہلے سے اپنے لیے اختیار محفوظ کر لوں۔ یہ سوچ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ 8 سال کی مدت میرے اور آپ کے درمیان ٹھہر گئی ہے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں 8 برس پر ختم کر دوں یا 10 برس پورے کر دوں، اور اگر 10 برس نہ چراؤں تو پھر مجھ پر کوئی الزام نہیں، اور میرے اور آپ کے اس عہد پر اللہ گواہ ہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔